السلام علیکم. ویلکم ٹو یور ففتھ لیکچر ان اسمال بزنس مینجمنٹ. اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جی بزنس پلان کمپوننٹس. کیونکہ جب آپ کوئی بھی بزنس اسٹارٹ کریں تو آپ نے سب سے پہلے ایک پلان بنانا ہوتا ہے. اس کے مطابق پھر آپ نے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہوگی. شارٹ ٹرم جب بھی ہم لفظ یوز کریں بزنس پلانس کے اندر اس سے مراد ہوتی ہے اپ ٹو 12 منتھس کی پلاننگ. سو میکسیمم 12 مہینے کی جو پلاننگ ہوتی ہے، ایک سال تک کی جو پلاننگ ہے دیٹ از کالڈ شارٹ ٹرم پلاننگ. اور ایک سال سے زیادہ کی جو پلاننگ ہوگی دیٹ از کالڈ لانگ ٹرم پلاننگ. تو بزنس پلانس کے اندر آپ خاص طور پہ جب اسٹارٹ کر رہے ہیں بزنس ایٹ اس اسٹیج کے اوپر ایک لانگ ٹرم پلان بنائیں گے. فار ایگزامپل میکسیمم 3 ایئرز یا 5 ایئر پلان ہوگا، اور پھر اس کو آپ ڈیوائڈ کریں گے انٹو اسمالر پلانس. جو 3 ایئر پلان ہوگا اس کو آپ پہلے سال کے اندر فار ایگزامپل ڈیوائڈ کریں گے. اس کو پھر فردر آپ منتھس کے لحاظ سے یا کوارٹرز کے لحاظ سے، کیونکہ سال کے اندر جو ہے 4 کوارٹرز ہوتے ہیں بزنس کے لحاظ سے. Q1 جو ہے پہلا کوارٹر، اس میں جنوری فیبرری مارچ آ جاتا ہے. Q2 کے اندر اپریل مئی جون اینڈ سو آن. تو اس طرح سے آپ 4 کوارٹرز کے اندر سال کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، اور ہر کوارٹر کے بعد آپ ایک ایویلیویشن کر سکتے ہیں کہ اس کوارٹر کے لیے آپ کی جو پلاننگ تھی، جو گولز تھے، وہ آپ نے میٹ کیے کہ نہیں کیے. تو بڑے پلانس کو ڈیوائڈ کرنا چھوٹے پلانس کے اندر، یہ چیز جو ہے بزنس پلان اگر بنا ہوگا تو زیادہ آسانی سے آپ اچیو کر سکیں گے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے لحاظ سے جو آپ نے پلانس بنائے ہیں. پروڈکشن کے لحاظ سے، ہائرنگ کے لحاظ سے، مارکیٹنگ کے لحاظ سے، فائنینشیل پلاننگ کے لحاظ سے. تو یہ آئیڈیا ہے بزنس پلان کا. اور کمپوننٹس میں اس کے ڈفرینٹ پارٹس آ جائیں گے، اور ان سب کو ہم ون بائی ون آج اوور ویو ڈسکس کریں گے ان کا. اور اگلے کچھ لیکچرز کے اندر ہم ان میں جو کچھ امپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں ان کو ہم زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اوکے، سو موونگ آن. بزنس پلان جو ہے یوزلی لانگ ٹرم کے لحاظ سے ہم بناتے ہیں، یعنی کہ مور دین 12 منتھس، جیسے ہم نے ابھی ڈسکس کیا. اور آگے کچھ اس کے 8-9 پوائنٹس ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ اسی کو فالو کریں ایگزیکٹلی، لیکن زیادہ تر جو آپ بزنس پلانس دیکھیں گے، اگر آن لائن بھی آپ سرچ کرتے ہیں اسمال بزنسز کے لحاظ سے، میڈیم انٹرپرائزز کے لحاظ سے، ان میں یہ پوائنٹس آپ کو ہمیشہ آپ نظر آئیں گے آپ کو. اور اگر آپ کا چھوٹا ایک بزنس ہے تو اس میں بھی بزنس پلان کی شکل جو ہے وہ پھر بھی اس طرح کی ہونی چاہیے، ایک فارمل پیٹرن ہونا چاہیے، تاکہ پتہ ہو اسمال بزنس مینیجر کو کہ اس نے کس طرح سے ان چیزوں کو فالو کرنا ہے. تو جو پہلا اسٹیپ ہے وہ ہے ایگزیکٹو سمری. پورا جو پلان ہوگا جب یہ بن جائے گا، اس کی جو سمری بنائی جائے گی وہ پہلے پیج پہ ہوگی. کیونکہ جو بھی شخص پڑھنا چاہ رہا ہے پلان، اگر اس کے پاس ٹائم کم ہے یا وہ ایک جلدی سے وہ اس کے بارے میں صرف ایک آئیڈیا لینا چاہ رہا ہے، فار ایگزامپل اگر اسمال بزنس مینیجر جو ہے وہ یہ پلان شیئر کر رہا ہے اپنے انویسٹرس کے ساتھ، تو اگر انویسٹر کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ پورا پلان پڑھے، اور وہ پورا کا پورا جو بزنس پلان ہے وہ ہو سکتا ہے 50-60 پیجز کا ہو یا اس سے بھی زیادہ لمبا ہو، تو صرف اس کے بارے میں جو آئیڈیا لینا چاہ رہا ہے وہ ایک پیراگراف کے اندر آپ اس کو سمرائز کر سکتے ہیں، یا ایک پیج کے اندر آپ اس کو سمرائز کر سکتے ہیں، تاکہ آپ جلد از جلد اس کو پڑھ سکیں. ایگزیکٹو سمری. اس لیے ظاہر سی بات ہے ایگزیکٹو سمری تب بنائی جاتی ہے جب آپ نے پورا پلان بنا لیا ہوتا ہے. حالانکہ جب پلان دیکھا جاتا ہے پبلش شکل میں، ہارڈ کاپی میں دیکھا جائے گا تو سب سے پہلے ایگزیکٹو سمری نظر آئے گی. اس کے بعد ہے جی ویژن اینڈ مشن اسٹیٹمنٹس. کوئی بھی پلان ہو، کوئی بھی بزنس آئیڈیا ہو، وداؤٹ ویژن اور مشن اسٹیٹمنٹس کوئی بھی آپ آگے چیز کریں گے تو وہ پراپرلی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ آپ کو اوور آل ایک گول ڈیفائن کرنا ہوتا ہے. پہلی ایک ایسی چیز تھی جو کہ کچھ کمپنیز کرتی تھیں، کچھ نہیں کرتی تھیں، لیکن اب ریکوائرمنٹ ہے بائی لا. فار ایگزامپل جب آپ انکارپوریٹ کرواتے ہیں، خاص طور پہ انکارپوریشن کے وقت جب کمپنی بناتے ہیں، تو کمپنی بناتے وقت آپ جو سب سے امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ جمع کراتے ہیں انکارپوریشن کے لیے، رجسٹریشن کے لیے، اسے ہم کہتے ہیں جی MOA، میمورینڈم آف ایسوسیشن. اور اس ڈاکیومنٹ کے اندر کچھ 5 یا 6 کلازز ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ آرگنائزیشن کا نام آفیشیلی کیا ہے وہ بتاتے ہیں، کہاں پر وہ بیسڈ ہے، کتنے لوگ اس کو مل کے بنا رہے ہیں وہ آرگنائزیشن، کتنا کیپٹل ہے آپ کے پاس اویلیبل، کیا لائبلٹیز ہیں، سبسکرپشن کلاز یعنی کہ اگر وہ پبلک ہے کمپنی تو کتنے لوگوں نے آلریڈی ایز شیئر ہولڈرز انٹرسٹ شو کیا ہے اس میں. تو یہ ساری چیزیں اس میں مینشنڈ ہوتی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اب ویژن اور مشن اسٹیٹمنٹس بھی ریکوائرڈ ہوتے ہیں کہ آپ نے بتانا ہے جو بھی
رجسٹرار آف کمپنیز یا اس طرح کا ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹ ہے کسی ملک میں، آپ نے اس کو بتانا ہے کہ جی آپ کا ویژن اور مشن اسٹیٹمنٹ کیا ہے. اب ویژن اور مشن اسٹیٹمنٹس اکثر ڈسکس کیے جاتے ہیں پرنسپلز آف مینجمنٹ میں، فار ایگزامپل کامنلی ڈسکس ہوتا ہے. ویژن سے کیا مراد ہے جی کہاں پہ آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں فیوچر میں، ویئر ڈو یو سی یور سیلف، آپ کا گول کیا ہے. اور مشن اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہوتا ہے جی آپ نے اس گول کو اچیو کیسے کرنا ہے. سو ویژن از ویئر ڈو یو سی یور سیلف، اور مشن اسٹیٹمنٹ ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو اچیو دا مشن. تو عموماً جو ویژن اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے وہ اکثر صرف ایک اسٹیٹمنٹ ہوگا، سینٹینس ہوگا، یا میکسیمم 2 سینٹینسز 3 سینٹینسز میں آپ اپنا اوور آل ویژن دیکھتے ہیں کہ جی آپ ویئر ڈو یو سی. اور کامنلی کیا ہو سکتا ہے ویژن کی جی آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو انڈسٹری ہے، آپ اس انڈسٹری میں یو وانٹ ٹو بی دا لیڈر ان 5 ایئرز. اس طرح کا کوئی گول آپ نے ڈیفائن اگر اپنے لیے کیا ہوا ہے، مارکیٹ شیئر کے لحاظ سے، انوویشن کے لحاظ سے، کسٹمر سیٹسفیکشن کے لحاظ سے. تو وہ چیز آپ ڈیفائن کرتے ہیں ان 2 اور 3 سینٹینسز میکسیمم. اس کے بعد آپ مشن اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بتاتے ہیں، اور مشن اسٹیٹمنٹ اکثر جو ہے وہ زیادہ ڈیٹیلڈ ہوتا ہے، کیونکہ پھر آپ ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس ویژن کو کیسے اچیو کریں گے ایز این آرگنائزیشن. امپلائیز کے لحاظ سے کیا آپ کی ہائرنگ پالیسیز ہیں، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے کیا گولز ہیں آپ کے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، کسٹمر سیٹسفیکشن کے لحاظ سے، ڈسٹریبیوشن اور سپلائرز کے ساتھ کیسا ریلیشن شپ ہوگا. تو کوئی نہ کوئی جو چیز ہے اس کو آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں 3 یا 4 اینگلز کے لحاظ سے. یعنی کہ انٹرنل فیکٹرز میں کوئی چیز آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ایسی کوئی کٹنگ ایج ٹیکنالوجی ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے، تو آپ کا وہ کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے. آپ انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی کو مین گول بنا رہے ہیں، یعنی کہ جو بھی پروڈکٹ آپ بنا رہے ہیں وہ انوائرمنٹ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، یا ہو سکتا ہے بلکہ اس سے فائدہ پہنچے انوائرمنٹ کو. ایئر پولوشن نہیں ہو رہی ہے، واٹر پولوشن نہیں ہو رہی. فار ایگزامپل کار میکرز جو ہوتے ہیں آٹو موبائل انڈسٹری میں، وہ اس چیز کو اکثر ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ وہ ایمیشنز بہت کم ریلیز کر رہے ہیں فضا میں، کاربن موناکسائڈ گیس بہت کم ریلیز کر رہے ہیں. تو یہ چیز وہ ہائی لائٹ کی جاتی ہے. یا وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ہائبرڈ ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ پیٹرولیم آئل کے اوپر فوکس نہیں کر رہے، پیٹرول کے اوپر فوکس نہیں کر رہے، رینیویبل سورسز کا استعمال کر رہے ہیں، پانی یا سولر انرجی یا الیکٹرک پاور. تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اکثر مشن اسٹیٹمنٹ میں کہ الٹیمیٹلی گول کیا ہے، آپ کیسے اس کو اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، ویژن اور مشن اسٹیٹمنٹ. اور اگر آپ کوئی انٹرنیشنل کوالٹی اسٹینڈرڈس کو فالو کر رہے ہیں، جیسے اکثر آرگنائزیشنز جو ہوتی ہیں وہ ISO 9000 سرٹیفکیشن چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اچیو کریں. اور یہ ضروری نہیں کہ صرف بڑی آرگنائزیشنز کریں، چھوٹی آرگنائزیشنز بھی یہ سرٹیفکیشنز لے سکتی ہیں اگر وہ اس کے لحاظ سے کوالٹی مینٹین کر رہے ہیں. تو ISO 9000 جو سرٹیفکیشن ہے وہ اچیو کرنے کے لیے بھی آپ کو ویژن اور مشن اسٹیٹمنٹس بنانے پڑتے ہیں، اور وہ ان کا آڈٹ ہوتا ہے باقاعدہ. کوالٹی آڈٹ کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ جو اس آرگنائزیشن کا ویژن اور مشن اسٹیٹمنٹ ہے وہ واقعی اس طرح کے ہیں کہ وہ اچیو کر سکتی ہے کہ نہیں آرگنائزیشن. کیونکہ اکثر آپ ویژن تو آپ ایسا بھی بنا سکتے ہیں جو کہ امپاسبل ہو، تو وہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ واقعی ان کے جو ٹارگیٹس ہیں، جو گولز ہیں، وہ اچیویبل ہیں کہ نہیں ہیں، اور وہ اس کی بیس پہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے ISO 9000 کی اس کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کر سکتے ہیں. تو ویژن اور مشن اسٹیٹمنٹ بنانا جو ہے وہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے، نہ صرف اپنے بزنس کی ڈائریکشن کلیئر کرنے کے لیے بلکہ لیگلی بھی اب ریکوائرڈ ہوتا ہے یہ اکثر. سو دیٹ از دا فرسٹ اسٹیپ، ویژن اینڈ مشن اسٹیٹمنٹس. اس کے بعد نیکسٹ آپ ڈیفائن کرتے ہیں جی ٹائپ آف بزنس، جو ہم نے پریویس لیکچرز میں ڈسکس کیا کہ آپ کس طرح کا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں. اگر تو صرف ایک ہی شخص چلا رہا ہے، اونر ایک ہی ہے، تو اس کو ہم سول پروپرائٹرشپ کہتے ہیں. سیم ود پارٹنرشپ کی، اگر 2 یا 2 سے زیادہ لوگ ہیں وہ پارٹنرشپ کہلائے گا. اگر وہ رجسٹر کروا رہے ہیں ایز بزنس تو کمپنی کہلائے گی. اور پھر کچھ ویریشنز ہم نے ڈسکس کی تھی، جیسے لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ، جس میں پارٹنرز جو ہیں ان کی ذمہ داریاں ایکول نہیں ہیں. جو بڑا پارٹنر ہے اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے، اس کو پروفٹ بھی زیادہ ہوگا. LLP لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ. اور کلوز کارپوریشن جو ہے وہ پارٹنرشپ اور کمپنی کا مکس ہوتا ہے. اس میں آپ کو ایڈوانٹیجز دونوں چیزوں کے مل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کلوز کارپوریشن میں ایز اے کمپنی آلموسٹ ہوتی ہے آپ کی رجسٹرڈ بزنس، لیکن اس میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور اس میں ایکسٹرنل آڈٹ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے. تو وہ آپ کو ایڈوانٹیجز پارٹنرشپ والے بھی مل رہے ہیں کہ وہ ایک ایکسٹرا جو آپ نے کارپوریٹ گورننس کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز فالو کرنے ہیں وہ آپ کو اس میں ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن ایز اے سپریٹ لیگل آئیڈینٹی آپ کا بزنس چلے گا. اور پارٹنرشپ کا جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے لمیٹڈ لائبلٹی کے لحاظ سے، وہ
کلوز کارپوریشن میں آپ کو لیگل پروٹیکشن اس میں ملتی ہے. سو یہ سارے ٹائپس آف بزنس ہم نے ڈسکس کیے تھے. پھر سائز آف بزنس کے لحاظ سے, نمبر آف امپلائیز کے لحاظ سے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا. سیلس ٹرن اوور کے لحاظ سے مائکرو بزنس کیا ہوتا ہے, اسمال بزنس کیا ہوتا ہے, میڈیم انٹرپرائز کیا ہوتی ہے. تو ٹائپ آف بزنس میں یہ چیز آپ ڈیفائن کرتے ہیں کہ جی آپ نے کس طرح کا بزنس کرنا ہے, کتنے امپلائیز ہائر کرنے ہیں, اور کتنے جو ہیں آپ نے اس میں سیلس ٹرن اوور ٹارگیٹ آپ کا کتنا ہے. اور پاکستان میں رہتے ہوئے آف کورس اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ڈیفینیشن کے مطابق آپ پھر اندازہ بھی لگا سکتے ہیں آپ کتنا بینک سے لون لے سکتے ہیں, کمرشل بینک سے, کیونکہ یہ چیزیں پہلے سے ڈیفائنڈ ہیں. تو یہ ٹائپ آف بزنس والا جو اسٹیپ ہے یہ بھی ڈیفائن ہو جائے گا اسٹارٹ میں. اور یہ ابھی تک جو چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں, ابھی تک بزنس اسٹارٹ نہیں ہوا, ابھی صرف ہم پلاننگ ہی کر رہے ہیں, اس کا اسٹرکچر ڈیفائن کر رہے ہیں. تو لاجیکل سی بات ہے کہ نیکسٹ اسٹیپ بھی کیا ہے جی, ہم آرگنائزیشنل اسٹرکچر جو بنایا ہے ہم نے اس کو ڈسکرائب کریں, اس کو ڈیفائن کریں کہ آرگنائزیشن جو ہم بنا رہے ہیں, چاہے وہ سول پروپرائٹرشپ ہے, چاہے وہ پارٹنرشپ ہے, چاہے وہ کارپوریشن ہے, اس کا کوئی نہ کوئی اسٹرکچر ہوگا. ان کے آرگنائزیشن کا جب تک اسٹرکچر ڈیفائن نہیں ہوتا تب تک وہ آرگنائزیشن نہیں ہوتی ہے, تب تک وہ ڈس آرگنائزڈ ہوتا ہے. اس میں آپ پراپرلی کمیونیکیشن فالو نہیں کر سکتے, چینل آف کمیونیکیشن ڈیفائن نہیں ہوتا, اپ ورڈ کمیونیکیشن, ڈاؤن ورڈ کمیونیکیشن. تو یہ چیزیں اس میں لیکنگ ہوں گی. اس کے علاوہ لوگوں کو اپنی جاب جو ہے ڈسکرپشن وہ کلیئر نہیں ہوگی کہ وہ کس کو رپورٹ کر رہا ہے بندہ, جو آپ کے امپلائیز ہوں گے اس کے انڈر کتنے لوگ کام کر رہے ہیں, جس کو ہم چین آف کمانڈ بھی کہتے ہیں. جو مینیجر آپ کے ہوں گے ان کو آپ نے بتانا ہے کہ جی ان کے انڈر کتنے لوگ ان کو رپورٹ کر رہے ہیں. ایک بندے کو 3 لوگ رپورٹ کر رہے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں اسپین آف کنٹرول. اسپین آف کنٹرول سے مراد ہے کہ آپ کے انڈر کتنے لوگ اور کام کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے, ہر کسی کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس کو رپورٹ کر رہا ہے. اگر ایک سے زیادہ بندے کو بھی رپورٹ کرے تو وہ بھی, ہم آگے اسٹرکچرز دیکھتے ہیں ابھی کچھ, جس میں آپ کے 2 رپورٹنگ آفیسرز ہو سکتے ہیں. تو یہ چیز ہم نے ڈیفائن کرنی ہوتی ہے آرگنائزیشنل اسٹرکچر. اس میں بہت سارے فیکٹرز آگے آئیں گے جس کی بیس پر ہم دیکھتے ہیں کہ جی کچھ اسٹرکچرز کے ایڈوانٹیجز ہیں, کچھ کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. پھر ہے جی انوائرمنٹل انالیسس. جس انوائرمنٹ میں بزنس آپریٹ کرے گا, مارکیٹ انالیسس بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو, وہ ہم نے یہاں پہ آبزرو کرنی ہے. اس کے اندر سوٹ انالیسس اکثر سب سے کامنلی جو کیا جاتا ہے. آرگنائزیشن کی اپنی جو انالیسس وہ کرے گا, اسٹرینتھس اور ویکنیسز میں آ جائیں گے وہ پوائنٹس, انٹرنل فیکٹرز. اور جو مارکیٹ کا انالیسس ہوگا اس کو ہم اپرچونیٹیز اور تھریٹس کے اندر ڈسکس کرتے ہیں. اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول میں ہوتی ہیں ایک مینیجر کے, ایک بزنس کے, جس کو وہ انفلوئنس کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ کا جو سپلائرز کے ساتھ بزنس ریلیشن شپ ہے, بارگیننگ پاور آپ کی, ڈسٹریبیوٹرز کے ساتھ کیا جو ریلیشن شپ ہے, کسٹمرز جو آگے ہیں ان کے ساتھ آپ کا کیا ریلیشن شپ ہے, کس طرح سے آپ ان کو اثر انداز کر سکتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے یا پروموشنل ایکٹیویٹیز کے ذریعے, ڈسکاؤنٹس آفر کر کے یا پریمیمز آفر کر کے. تو یہ چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہیں, ان کو آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں. ان کو مائکرو فیکٹرز کہتے ہیں, مائکرو انوائرمنٹل فیکٹرز. اور کچھ چیزیں آپ کے کنٹرول سے باہر ہوتی ہیں, جیسے کہ ایک ملک کے اندر جو سیاسی صورتحال ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی, اکنامک اسٹیبلٹی, انٹرسٹ ریٹ, انفلیشن, یہ چیزیں آپ کے کنٹرول سے باہر ہیں. ایک ملک کے جو سوشل اسٹرکچر ہے, کلچر کی ویلیوز ہیں, یہ بھی آپ کے کنٹرول سے باہر ہوتا ہے. اس کے مطابق آپ کو ڈھلنا پڑتا ہے. جیسے کوئی بھی باہر کی جو کمپنی ہے, ملٹی نیشنل کمپنی اگر پاکستان میں آتی ہے تو ان کو یہاں کے جو رولز اور ریگولیشنز ہیں ان کو فالو کرنا پڑے گا. یہاں کے جو کلچرل ویلیوز ہیں ان کو فالو کرنا پڑے گا. اگر کوئی فوڈ اینڈ بیوریج انڈسٹری آتی ہے پاکستان میں, کھانے پینے کی چیزیں بناتے ہیں, تو ان کو حلال پروڈکٹس سیل کرنے ہوں گے اور وہ چیز ہائی لائٹ بھی کرنی ہوگی پیکیجنگ کے اوپر. یہ ایک مثال ہے میکرو فیکٹر کی, جو کہ اس کے کنٹرول سے باہر ہے. اگر وہ اس کو چیلنج کریں گے تو وہ بزنس ایسی بات ہے فلاپ ہوگا, اور وہ کانٹروورسی جنریٹ ہوگی, اور وہ مطلب جو ریپوٹیشن کو اثر ہوگا اس کا نیگیٹو, اس سے وہ ریکور نہیں کر سکے گا بزنس. تو کلچرل فیکٹرز بھی اس میں آتے ہیں. ٹیکنالوجی کس رفتار سے لوگ استعمال کر رہے ہیں, اڈاپٹ کر رہے ہیں نئی ٹیکنالوجی, خاص طور پہ الیکٹرانکس اور سافٹ ویئر بیسڈ جو انڈسٹریز ہیں, وہاں پر یہ چیز بڑی میٹر کرتی ہے کہ انڈسٹری اسٹینڈرڈ کیا ہے ٹیکنالوجی کے لحاظ سے. اگر آپ انڈسٹری اسٹینڈرڈ سے پیچھے رہ جائیں گے تو آپ سروائیو نہیں کر پائیں گے. مشینری کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے, جیسے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹریز کے اندر ہوتا ہے. پاور لومز جو لیٹسٹ ہیں, وہ جو بزنس استعمال کر رہے ہیں لیٹسٹ پاور لومز, ایسی بات ہے اس کو ایڈوانٹیج ہے پروڈکشن کے لحاظ سے, کوالٹی آف پروڈکٹ کے لحاظ سے. تو یہ چیزیں جو ہیں ڈفرینشیٹ کرتی ہیں بزنسز کو. اس کے علاوہ لاز جو ہیں, ایک ملک کے اندر جو لیبر لاز ہیں, جو کنزیومر لاز ہیں, آپ نے وہ فالو کرنے. بزنس لاز, کارپوریٹ لاز, تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری پیسٹل انالیسس کے اندر آتی ہیں. پیسٹل, PESTLE, ہر ایک لیٹر جو ہے وہ
ایک میکرو انوائرمنٹل فیکٹر کو شو کرتا ہے، پولیٹیکل، اکنامک، سوشل، ٹیکنالوجیکل، انوائرمنٹل. کوئی سیلاب اگر ایک ملک میں زیادہ آتے ہیں، سمندری طوفان جیسے بنگلہ دیش میں بہت آتے ہیں، تو وہ ان کی جو ٹریڈ ہے ساری امپورٹ ایکسپورٹ کی، اس سے بڑی افیکٹ ہوتی ہے. اب یہ چیزیں ان کے کنٹرول سے باہر ہیں. نیچرل ڈیزاسٹر جتنے بھی ہیں، کچھ ممالک میں ارتھ کویک زیادہ آتے ہیں جیسے جاپان میں، تو اس کے لیے پہلے سے پریپیئر ہونا پڑتا ہے، انشورنسز کروانی پڑتی ہیں. اگر کوئی نقصان ہوگا تو کتنا نقصان ہو سکتا ہے، وہ مینیج ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، یہ چیزیں پہلے سے آپ کو اس کے لیے کانٹیجنسی پلاننگ کرنی پڑتی ہے. کانٹیجنسی سے مراد ہے وہ پرابلمس جو کہ ان کے چانسز کم ہیں لیکن ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آپ ویسی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں بزنس میں ڈفرینٹ سچویشنس کے لحاظ سے، پلان اے، پلان بی، پلان سی بنا رہے ہوتے ہیں کہ جی اگر ہم کامیابی ہوتی ہے تو مطلب تب کیا ہمارا نیکسٹ اسٹیپ ہوگا. اگر ہم بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں ہمیں لاسز ہوتے ہیں شروع میں، تو پلان بی، پھر اس میں آپ دیکھیں گے کہ جی کیا کرنا ہے، پلان سی، پلان ڈی. اس کو سنیریو پلاننگ کہتے ہیں، کہ سنیریو زیادہ کامن ہوتے ہیں جب آپ پلاننگ کرتے ہیں ان چیزوں کے لیے جو کتنی کامن نہیں ہیں، جیسے کہ نیچرل ڈیزاسٹرس کی بات ہم کرتے ہیں. تو وہ چیز جو ہے کانٹیجنسی پلاننگ میں پھر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ انوائرمنٹل انالیسس کا حصہ ہیں، اس کو بھی آگے جا کے ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. دین دیر از کمپیریٹر انالیسس. آپ کا جو کمپٹیشن ہے اس میں مختلف فیکٹرز آپ کنسیڈر کرتے ہیں. ڈائریکٹ کمپیریٹر کون ہے آپ کا؟ ڈائریکٹ کمپیریٹر وہ ہوتا ہے جو کہ ایگزیکٹلی وہی چیز بیچ رہا ہے، سیم کسٹمر کو بیچ رہا ہے، سیم ڈسٹریبیوشن چینل کے ذریعے اور سیم سپلائرس کے اوپر آپ کا کمپٹیشن ہے. تو یعنی کہ ہر جو اسٹیپ ہے سپلائی چین کا، اس میں آپ کا کمپٹیشن ڈائریکٹلی ایک رائیول کے ساتھ ہے. جیسے کوک اور پیپسی ہیں، ٹھیک ہے جی، جو ان کے مین پروڈکٹس ہیں، کوکا کولا اینڈ پیپسی کولا، جو فلیگ شپ برانڈ، جو مین برانڈس ان کے ہیں، اس میں ڈائریکٹ کمپٹیشن ہے ان کا، کسٹمر کے اوپر بھی، سپلائر کے اوپر، ڈسٹریبیوشن، آل آف دوز تھنگس. وہ آپ کا ڈائریکٹ کمپیریٹر ہے. پھر وہ کمپیریٹر جو کہ سیم نیڈ سیٹسفائی کر رہا ہے کسٹمر کی، لیکن بے شک پروڈکٹ اس کا ڈفرینٹ ہے، اس کو ہم سبسٹیٹیوٹ کہتے ہیں. اب سبسٹیٹیوٹ کے اندر فار ایگزامپل ٹی اور کافی جو ہیں وہ دونوں سبسٹیٹیوٹس ہیں، ایگزیکٹلی سیم برانڈ نہیں ہے اور سیم پروڈکٹ کیٹیگری نہیں ہے، لیکن سملر نیڈ سیٹسفائی کر رہے ہیں. اب جو ٹی برانڈز ہوں گے وہ آپس میں ڈائریکٹ کمپیریٹرز ہیں، جو کافی برانڈز ہیں وہ آپس میں ڈائریکٹ کمپیریٹرز ہیں، لیکن کافی اور ٹی برانڈز کا بھی آپس میں کمپٹیشن ہوگا کیونکہ وہ ایک دوسرے کے سبسٹیٹیوٹس ہیں. اور جتنے بھی بیوریج انڈسٹری کے اندر آتے ہیں ڈفرینٹ کیٹیگریز، جیسے کہ کولاز الگ ہیں، کولا کے علاوہ پھر انرجی ڈرنکس جیسے ریڈ بل، وہ ایک الگ کیٹیگری ہے. پھر جتنے بھی جوسز ہیں دیٹ از اے سیپریٹ کیٹیگری. تو ان کا آپس میں بھی کمپٹیشن ہوتا ہے اپنے پروڈکٹ کیٹیگری کے اندر بھی اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ وہ سارے جو ہیں وہ ریفریشمنٹ کے انڈر آتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو سبسٹیٹیوٹ پروڈکٹس بھی دیکھنے پڑتے ہیں کمپیریٹر انالیسس کے اندر. صرف ڈائریکٹ کمپیریٹر کو نہیں آپ دیکھتے، آپ سبسٹیٹیوٹس کو بھی کنسیڈر کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ جی جب آپ بزنس جوائن کر رہے ہیں آپ کے ساتھ اور کون کون سے نیو انٹرنٹس ہیں، تھریٹ آف نیو انٹرنٹس. جب آلریڈی اسٹیبلش ہوتا ہے بزنس تو پھر نیو انٹرنٹس کا جو تھریٹ ہوتا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. نیو انٹرنٹ سے مراد ہے وہ بزنس جو کہ آج تو آپ کے لیے کوئی پرابلم کریٹ نہیں کر رہا یا ڈائریکٹلی کمپیٹ نہیں کر رہا، لیکن ہو سکتا ہے کہ آج سے 2 سال بعد، 5 سال بعد وہ بزنس اتنا ڈیولپ ہو جائے، اس میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ پھر آپ کے لیے جو ایک ڈائریکٹ کمپیٹر بن سکتا ہے یا سبسٹیٹیوٹ بن سکتا ہے. تو ایک اوور آل آپ مارکیٹ کو اسکین کر رہے ہوتے ہیں صرف دیکھنے کے لیے کہ جی اب کون سے کرنٹ بزنسز آئے ہیں اس سال یا پچھلے سال جو کہ ہمارے لیے اگلے کچھ چند سالوں میں ہو سکتا ہے کہ جی وہ کمپیٹیٹرز بنیں. جب آپ نے خود بزنس اسٹارٹ کریں تو ایسی بات ہے آپ خود نیو انٹرنٹ ہیں. اور آگے جا کے ہم دیکھیں گے کچھ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز اور پرائسنگ اسٹریٹجیز جو کہ نیو انٹرنٹس استعمال کر سکتے ہیں مارکیٹ میں کمپیٹ کرنے کے لیے. خاص طور پہ اسمال بزنسز جب بڑے رائیولز کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں تو ڈائریکٹلی کمپیٹ نہیں کر سکتے، ان کے پاس سیم وسائل نہیں ہوتے ہیں، ریسورسز نہیں ہوتے ہیں، فائنینشیل ریسورسز سیم نہیں ہوتے ہیں، ٹیکنیکل ریسورسز سیم نہیں ہوتے ہیں. تو پھر وہ ڈفرینٹ طریقے نکالتے ہیں ٹو کمپیٹ ود بگر آرگنائزیشنس. اور خاص طور پہ مارکیٹنگ میں ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. وائرل مارکیٹنگ کے اندر یا گوریلا مارکیٹنگ ایک ٹیکٹک ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ڈیٹیل میں مارکیٹنگ مکس اسٹریٹجیز کے اندر، جو کہ نیکسٹ پوائنٹ بھی یہی ہے بزنس پلان میں ڈیٹیلڈ ڈسکشن اباؤٹ مارکیٹنگ مکس. مارکیٹنگ مکس سے مراد جو کامنلی جو 4 مین اس کے ہوتے ہیں 4 P's آف مارکیٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں، پروڈکٹ، پلیس، پرائس اینڈ پروموشن. ان سب کی الگ الگ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. پروڈکٹ کیسے بنایا جائے گا، خاص طور پہ جب آپ اس کو فزیکلی ڈیفائن کر رہے ہیں، فزیکل ڈائمینشنز اس کی کیا ہوں گی. اس کے علاوہ
اگر سروس ہے تو سروس کا سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے کہ فزیکلی وہ موجود تو نہیں ہوتی، آپ سروس کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. تو کیسے ڈیفائن کریں گے سروس کو آپ، اور کیسا ایکسپیرینس آپ بہتر بنا سکتے ہیں کسٹمر کے لیے. سروسز کے اندر فار ایگزامپل بینکنگ از اے سروس، ٹورزم از اے سروس، ٹرانسپورٹیشن از اے سروس. پرائسنگ اسٹریٹجیز ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں. اس کے علاوہ پروموشنل اسٹریٹجیز، پروموشنل مکس اٹ سیلف جو ہوتا ہے وہ 6 مختلف پروموشنل ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ ٹریڈیشنلی کی جاتی ہیں. تو ہم ٹریڈیشنل بھی ڈسکس کریں گے، نان ٹریڈیشنل ایکٹیویٹیز بھی ڈسکس کریں گے جو کہ اسمال بزنسز خاص طور پہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پلیس مراد ڈسٹریبیوشن چینلز کون کون سے اویلیبل ہو سکتے ہیں. ڈسٹریبیوشن آپ کی اورینٹیشن کیا ہوگی، کیونکہ ڈفرینٹ قسم کی ڈسٹریبیوشنز ہو سکتی ہیں. آپ بہت وسیع لیول پر بھی ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، یا پھر آپ بہت ہی یعنی کہ چھوٹے لیول پہ نیش مارکیٹ کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے، ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ پروڈکٹ نیچر کے بھی ڈپینڈ کرتا ہے. یہ تو ہو گئے 4 Ps. پر اکثر ان کے علاوہ 3 اور Ps بھی ہوتے ہیں، پیپل، پروسیسز اینڈ فزیکل ایویڈنس. وہ ہم جب 7 Ps کی بات کریں گے تو ہم اس میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. مارکیٹنگ مکس اسٹریٹجیز اور فائنینشیل انالیسس، دیٹ از لاسٹ اسٹیپ. اس کے بعد پھر ایکچوئل جو ہے وہ کاوش جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. پریکٹیکل جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ شروع ہوتی ہیں آفٹر فائنینشیل انالیسس اینڈ پروجیکشن، کہ جو بھی آپ بزنس اسٹارٹ کر رہے ہیں وہ فائنینشلی فیزیبل ہے بھی صحیح کہ نہیں. ابھی تک جو ہم پلاننگ کر رہے ہیں اس میں ایک چیز ساتھ ساتھ ہم ایک اور بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں ہر اسٹیج پہ. کمپیریٹر انالیسس، مارکیٹنگ مکس. جب آپ مارکیٹنگ کی ڈسکشن کر رہے ہوں گے تو جو مارکیٹنگ کا بجٹ ہے وہ بھی آپ ساتھ ساتھ کیلکولیٹ کر رہے ہوں گے. کاسٹ آف پروڈکشن کیا آپ کی، اس کی بیس پہ آپ پرائسنگ ڈیسائڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایٹ دس اسٹیج آپ کے پاس کافی آئیڈیا ہوگی کہ ہم بزنس اگر اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس انیشیل انویسٹمنٹ کتنی ہونی چاہیے بیسڈ آن باقی تمام جو اپنے یہ پوائنٹس ابھی ہم نے ڈسکس کیے ہیں. سو بیسڈ آن دوز فیکٹرز وی ول دین ڈسکس ان گریٹ ڈیٹیل کہ جی فائنینشیل انالیسس کیسے ہم نے کرنا ہے. بے شک آپ نے ابھی بزنس اسٹارٹ نہ بھی کیا آپ پھر بھی فور کاسٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنا سکتے ہیں جو کہ اپنے پروجیکٹ کی ہوتے ہیں، پروجیکشنس کی ہوتی ہیں کہ ایک سال کے اندر ہمارے کیا ایکسپینسز ہوں گے، کیا لائبلٹیز ہوں گی، کیا ایسیٹس ہوں گے، اوور نیکسٹ 3 ایئرس کیا ہوں گی ایسیٹس اور لائبلٹیز، اور اگلے 5 سال تک بھی آپ. وہ ڈپینڈ کرتا ہے، ماڈلز آلریڈی بنے ہوتے ہیں. ریشو انالیسس آپ کر سکتے ہیں. لکوڈیٹی انالیسس ایک ہوتا ہے ریشو میں کامنلی. لکوڈیٹی سے مراد ہے کہ آپ کتنی جلدی اپنے ایسیٹس کو کنورٹ کر سکتے ہیں کیش میں، خاص طور پہ جب آپ نے پے آف کرنا ہوتا ہے لائبلٹیز کو. اگر آپ نے لون لیا ہے فار ایگزامپل اور آپ نے پے آف کرنا ہے تو کتنی جلدی آپ اپنے ایسیٹس کو کیش میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اور لکوڈیٹی کا لفظ اکثر ہم یوز کرتے ہیں شارٹ ٹرم پلاننگ کے اندر کہ ود ان 1 ایئر جو آپ کی لائبلٹیز ہیں، جو اس کو ہم کرنٹ لائبلٹیز کہتے ہیں، وہ پے آف کرنے کے لیے آپ کے پاس کرنٹ ایسیٹس کتنے ہیں جو کہ آپ ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں ٹو پے آف کرنٹ لائبلٹیز. جب ہم لانگ ٹرم پلاننگ کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم سالوینسی کی بات کرتے ہیں. سالوینسی کے اندر ہمارے پاس ٹوٹل لائبلٹیز آ جاتی ہیں، شارٹ ٹرم پلس لانگ ٹرم، اور ہمارے ٹوٹل ایسیٹس جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں ٹو کنورٹ دیم انٹو کیش ٹو پے آف اور ڈیٹس. تو یہ چیز ریشو انالیسس کے اندر آئے گی. اس کو ہم اوور ویو ڈسکس کریں گے. کامنلی کون سی ریشوز استعمال کی جاتی ہیں پروفیٹیبلٹی انالیسس کے اندر یا پھر ایکٹیویٹی انالیسس کے اندر. اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جو بزنس ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے فیزیبل ہے بھی سے کہ نہیں. کیش آؤٹ فلو، ان فلوز کے لحاظ سے جب بھی آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ ایک کیش آؤٹ فلو ہوتا ہے. اور جو بھی انویسٹر ہوگا، چاہے خود اسمال بزنس مینیجر انویسٹ کر رہا ہے یا اس کے بہاف پہ یا کسی کے بہاف پہ اگر وہ انویسٹمنٹ کو آگے پروفیٹیبل بنانا چاہ رہا ہے، وہ انٹرپرنور بھی ہو سکتا ہے جس کے بہاف پہ وہ آگے انویسٹمنٹ کو پروفیٹیبل بنانا چاہ رہا ہے، وہ بینک ہو سکتا ہے، کوئی وینچر کیپٹلسٹ ہو سکتا ہے، کوئی اینجل انویسٹر ہو سکتا ہے، کوئی یعنی کہ فیملی ممبر جو کہ بیک کر رہا ہے اس کے بزنس کو. تو وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جی اگر آپ اس سال انویسٹمنٹ کر رہے ہیں 2 لاکھ کی تو آپ کتنے عرصے میں 2 لاکھ اپنے جو ہیں وہ ریکوپ کر لیں گے، اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ریکوپ کریں گے. پلس اس کے بعد آپ کو پروفٹ کب ہونا شروع ہوگا اور کتنا پروفٹ ہونا شروع ہوگا. تو اگر آپ کے پاس آپ نے کیلکولیٹ کیا کہ جی آپ 3 سال تک جو ہے وہ بزنس کو الاؤ کر سکتے ہیں ٹو سروائیو اور اس کے بعد پروفیٹیبل بننے کے لیے. ود ان 3 ایئرز اگر آپ پروفیٹیبل ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر 3 سال گزر جاتے ہیں اور آپ کو چوتھے سال میں پروفٹ ہو رہا ہے تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. اس پروجیکٹ کو آپ ریجیکٹ کر دیں گے، آپ پھر کوئی اور بزنس جو ہے اس کی طرف انویسٹمنٹ کریں گے. تو یہ چیزیں پہلے سے ہو رہی ہوتی ہیں. ڈفرینٹ قسم کے ہمارے پاس طریقے ہوتے ہیں فائنینشیل پروجیکشنس کے. پے بیک پیریڈ ہے، نیٹ پریزنٹ ویلیو ہے، آئی آر آر ہے. خیر ان کو ہم اوور ویو ان کا بھی ہم ڈسکس کریں گے. فائنینشیل انالیسس اینڈ پروجیکشن اینڈ بائی دی اینڈ ایڈیشنل انفارمیشن. کوئی بھی اور چیز جو کہ ریلیٹڈ ہے، فار ایگزامپل اگر آپ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو یوز کر رہے ہیں، ایگزسٹنگ ریسرچ کو استعمال کریں تو اس کو ہم سیکنڈری ریسرچ کہتے ہیں. اگر آپ خود سے ریسرچ کر رہے ہیں، کوئی ریسرچ فرم آپ نے ہائر کی ہے اور وہ آپ کے بہاف پہ ریسرچ کری ہے، اس کو اپلائیڈ ریسرچ کہتے ہیں. اور اگر وہ ڈیٹا فریش ہے تو اس کو پرائمری ڈیٹا کہتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی ہم
ان کو ہم ڈسکس کریں گے انڈر اسمال بزنس مینجمنٹ، کیونکہ اکثر آپ کو ریسرچ بنی بنائی بھی مل جاتی ہے، ریسرچ فرمز ہوتی ہیں جو کہ سیل کر رہی ہوتی ہیں انفارمیشن. تو یہ اوور ویو ہے جی بزنس پلان. اور نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں زیادہ ویژن اینڈ مشن اسٹیٹمنٹس اینڈ آلسو سواٹ انالیسس. اور اس کے علاوہ بھی ہم جو ہے انوائرمنٹل فیکٹرز میں پیسٹ انالیسس بھی کور کر لیں گے. اف دیر از ٹائم ہم کمپیریٹر انالیسس کو بھی کور کر لیں گے. تھینک یو. آپ نے جو اس لیکچر کی اسائنمنٹ ہے وہ 1 پیج سمری جو ہے وہ جمع کرانی ہے آن گوگل کلاس روم.